الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہے وہیں بیٹھے رہیں اور کنارے میں چلت پھرت اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، تاکہ جو کچھ بھی معروضات پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح معنوں میں آپ کے کانوں تک پہنچ سکے اور کانوں کے ذریعے دل تک پہنچ سکے۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی فرد ایسا نہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہو۔ ہر گھر، ہر فرد، ہر معاشرہ، ہر خاندان پریشانیوں کے دلدل میں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسے نکلا جائے اس پریشانی سے؟ قرار کی دولت کیسے نصیب ہو؟ بے چینی سے رشتہ کیسے ٹوٹے؟ اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت اور کرم کی نظر ہم پر کیسے ہو؟ اس کے سلسلے میں ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
جس کتاب کی شان میرے کریم نے یہ بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم اسی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب تو ہمیں بتا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کیسے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں گوا کی سرزمین پر حاضر ہیں۔ میں مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، علماء ذوی الاحترام کا، جن کی کاوشوں سے آج یہ محفل یہاں پر سجانا آسان ہوا۔ آئیے سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تو مرض کو سمجھیں اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رسموں کا عادی بن چکا ہے اور روح تک، اصل تک معاملہ نظر نہیں آتا، رسائی نظر نہیں آتی۔ عبادات کے معاملے میں بھی رسم اور معاملات کے معاملے میں بھی رسم، معاشرتی معاملے میں بھی رسم، ہر چیز میں رسم رہ گئی، روح سے ہم خالی ہو گئے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم عیادت کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ثواب بھی نہیں سمجھتے۔ مریض کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس تصور سے عیادت کرنے نہیں جاتے، بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا کہ بیمار تھا، پوچھنے بھی نہیں آیا۔ رات کے 2 بجے کسی کے انتقال کی اطلاع ملی، فون کی گھنٹی بجی، آپ نے اٹھایا، آپ کی میٹھی نیند کے اندر خلل واقع ہوا اور فون کرنے والے نے فون پر اطلاع دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس وقت تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، لیکن پھر فون رکھتے ہوئے کہیں گے کہ اس کو رات ہی کو مرنا تھا نیند خراب کرنے کے لیے۔ غریب رشتہ دار بھی مر جائے تو آدمی کاندھا دینا یا جنازے میں شریک ہونا وہ ضروری نہیں سمجھتا، لیکن سرمایہ دار کے جنازے میں منہ دکھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا۔ اگر میں اسی کو تفصیل سے عرض کرنے لگوں تو میں سمجھتا ہوں صرف رسم ہی پر ساری گفتگو ہو جائے گی، لیکن سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور میں سب کی مینٹلٹی، سب کی فکر، سب کی سوچ الا ماشاء اللہ اسی قسم کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بس ایک فرض اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، بالکل غافل ہیں۔ ورنہ اگر مقصد پیش نظر ہوتا اور نماز کی روح سے واقفیت ہوتی تو مسجد کے دروازے سے نکلتے وقت اگر کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی تو گھور کر کے نہ دیکھتے،
فوراً نگاہیں نیچی کر لیتے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مقصد نکل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی طریقے سے آپ قرآن مقدس کو لے لیں، اس لیے کہ مجھے اسی کتاب کے بارے میں کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اس لیے کہ ایک چیز کا ہر کوئی خواہش مند ہے، اور وہ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور اللہ کے رحم و کرم سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ رسم سے نکالا اس آیت کریمہ نے۔ اگر موجودہ دور کے اندر حفظ کرنے والے بچوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے، یا جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں ان سے پوچھا جائے کیوں بناتے ہو، تو کہیں گے قیامت میں اس بچے کے ماں باپ کو تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا، ماں باپ کے سر پر، اس کے لیے حافظ بناتے، آخرت میں نجات کے ذریعے۔ بہت اچھا انٹینشن ہے۔ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ روزانہ اگر گھر میں پڑھتے بھی ہیں تو برکت ہو، اچھی سوچ ہے، برکت ہونی چاہیے۔ بچی کو جہیز کے اندر قرآن شریف کیوں دیتے ہیں؟ جہاں قرآن شریف ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ مرنے والے پر ایصال ثواب، مرنے والے کو ہم قرآن شریف کے ذریعے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی قبر میں اسے سکون پہنچے گا، قبر کے لیے یہی تلاوت راحت کا سامان بن جائے گا۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب، تجھے اللہ نے بس اسی لیے نازل کیا؟ اب آئیے سمجھیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا۔ تو پتہ چلا اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور یہ کتاب بھی اللہ کی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، اور کہاں نازل فرمایا؟ علی قلبک، میرے محبوب تمہارے قلب پر اس کو نازل فرمایا۔ قرآن کی جگہ دل ہے، دل۔ اس لیے جب اس کتاب کو نازل کرنا ہوا تو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور قلب پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ توجہ چاہوں گا اور منتظمین سے گزارش کروں گا اور فوٹوگرافی کرنے والوں کو بولوں گا کہ ذرا بیٹھ جاؤ، اور بچے وغیرہ سائڈ سے اٹھنا بیٹھنا بند کرو، سب ایک جگہ بیٹھے رہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے بارے میں فرماتے ہیں جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس۔ اب کتاب کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ تو رب فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خشیت ربانی کی بنیاد پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ میں اتنی سکت نہیں
کہ نزول قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، لیکن آپ کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ پتہ چلا پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کسی کا دل ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی جگہ صرف زبان نہیں ہے، قرآن کی جگہ دل ہے، دل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اما پارا ہو یا یسرن القرآن ہو، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو کالج کی کتابیں ہوں یا یونیورسٹی کی کتابیں ہوں یا اسکول کی کتابیں ہوں، ان ساری کتابوں کے بستے کو، بیگ کو جب بچہ اٹھاتا ہے تو پیٹھ کی طرف اس کا بیگ رہتا ہے، لیکن یسرن القرآن لے کر کے جب مکتب میں جاتا ہے تو سینے پر لگا کر کے جاتا ہے، بتا رہا ہے کہ اس کی جگہ دل ہے، دل۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسے زبان تک نہ رکھو، اسے دل میں اتارو۔ کیا وجہ تھی کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ؟ وجہ یہ تھی کہ دل میں قرآن تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے زین پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ یہ ہے قرآن۔ جس دل کے اندر قرآن ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دل کی بات عرض کر رہا ہوں، زبان کی بات نہیں۔ اب آئیے سمجھاتا ہوا تھوڑا آہستہ آہستہ چلوں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ پہلی شان کتاب کی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ ایسی برکت ہے اس کتاب کے اندر، اتنی برکت اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور جب کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دے۔ برکت۔ اگر کوئی سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے تو اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے، اور اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، تبھی تو دکان میں پہلے رکھتا ہے۔ تبھی تو مکان خریدتا ہے یا بناتا ہے تو پہلے قرآن پہنچاتا ہے۔ بچی کو جہیز میں پہلے قرآن اسی لیے تو دیتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن کیا صرف برکت والی سمجھ کر رکھنے پر اللہ رحم فرمائے گا؟ اب آئیے قرآن اور آگے بڑھتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہی آ کر معاملہ ہمارا اٹک گیا، برکت پر آ کر آگے بڑھے ہی نہیں۔ یہ کتاب صرف برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دستور حیات ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ تم اپنی مرضی کی زندگی نہیں، کتاب کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔
نزول قرآن کا مقصد قرآن کی پیروی کرنا ہے، قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے۔ اس قوم پر اللہ کیسے رحمت نازل کرے جو قوم خود اپنی زبان سے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ کہہ رہی ہو مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ نے اس کتاب کو ایسی کتاب سمجھ ہی لیا کہ یہ کتاب عمل کے لائق نہیں یا کر نہیں سکتے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے پیروی کرنے کا اور کتاب کے اتباع کا حکم دیا ہی کیوں پھر؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جو چیز بندے کے لیے ڈیفیکلٹ ہے ایسا حکم اللہ دیتا ہی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ایک حکم سے میں آپ کو سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ روزہ فرض کیا گیا، اب اگر ہندوستان سے کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، ممبئی سے امریکہ جانا چاہتا ہے، سحری کر کے وہ فلائٹ میں بیٹھا اور 15 گھنٹے کا نان اسٹاپ اس نے سفر کیا یا 15.5 گھنٹے کا، لیکن جب امریکہ پہنچا تو ابھی وہاں ظہر ہی کا وقت تھا، تو وہ کیسے روزہ رکھ پائے گا؟ اب بندہ عرض کرے گا مولا میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے، ایک شخص ضعیف ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کا ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا، اب کیا کرے وہ؟ مولا تو نے تو فرض فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مولا سارے ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، تو میرا مولا فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو گنتی کے دن بعد میں پورے کر لو، اور فرمایا میرے کریم نے قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ تو جو رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہو اسی رب کی کتاب کے بارے میں تم یہ کہو کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان نازل فرمایا۔ آسان ہے یہ کتاب۔ تو یہ قرآن سننے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو اس لیے اللہ نے نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کی پیروی کرو، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کو حرام، اور اس کے بتائے ہوئے قانون کو فالو کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تو قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل بھی پوری ہوتی دکھائی دے گی۔ میں سمجھاؤں، ایک دو واقعات سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ اس کتاب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، کیسی پیروی ہوتی تھی، کس طرح سے پیروی ہوتی تھی؟ بیت المقدس کی چابی جب مسلم لشکر کے کمانڈر کے ہاتھ میں دینی ہوئی تو کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور چابی لے کر کے جائیں۔ کمانڈر نے فوجیوں سے کہا کہ ہم نے چلنا ہے اور چل کر بیت المقدس کی چابی لینی ہے۔ ایک حربہ استعمال کیا گیا، جس راستے سے مجاہدین کا آنا تھا اس راستے کے کنارے پر لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا
کہ نوجوان مجاہدین کی نظر جب لڑکیوں پر پڑے گی تو مقصد بھول جائیں گے اور محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، بیت المقدس کو بھول جائیں گے۔ لیکن جیسے اس چیز کی اطلاع ملی تو کمانڈر نے فوراً مجاہدین سے کہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کمانڈر نے جیسے ہی یہ کہا، پورا نوجوان مجاہدین کا لشکر جب شہر میں داخل ہوا تو سب کی نگاہیں جھکی جھکی تھی، کوئی کون کھڑا ہے کون نہیں توجہ تھی ہی نہیں۔ ان کی نظر کے اندر تو اللہ کا فرمان تھا، نگاہ نیچی کیے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، سب گزر چکے۔ آخری نوجوان جب باقی رہا تو ایک لڑکی سے برداشت نہ ہوا اور برجستہ اس نے کہا، پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔ رک گیا وہ نوجوان اور کہا، جن کی نگاہوں میں مدینے کے تاجدار کے جلوے موجود ہوں وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا کرتا۔ قرآن پر عمل تھا، یہ قرآن پر عمل تھا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب قرآن پر اس طریقے سے عمل تھا تو ایسے لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے تاثیر بھی ایسی رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر وہ نگاہیں طاقتور ہو جاتی ہیں، ان نگاہوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تبدیل۔ آج تو ہم بچے کو آنکھ دکھائیں تو بچہ ہمارے سامنے آنکھ دکھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئیں۔ اب شبستانوں کے اندر رات کی تاریکی میں کیا دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ رات کی تاریکی میں اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہوں گے وہ اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا نگاہوں کو نیچی رکھو۔ آئیے ایک اور ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ معاشرے کے اندر آج کا مسلمان کہتا ہے، مولانا سچ بول کر تو دال روٹی بھی نہیں ملے گی۔ آج کا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا۔ آپ نے قرآن کو قابل عمل کتاب سمجھے ہی نہیں۔ رب تو فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، اور آپ کہتے ہو جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دریافت کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کر سکتا ہے۔ مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا کئی سوالات کے بعد کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، سرکار نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کیا اپنے کیا پرائے، پوری دنیا میں جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ اور ایسے میں ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں، آٹو رکشہ کے اندر کوئی آدمی مالدار بیٹھ گیا، یا اولا اوبر کے اندر بیٹھ گیا کوئی مالدار، پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر کے بیٹھا، بھول گیا، اتر گیا، ڈرائیور کو معلوم نہیں کہ پیچھے کسٹمر جو بیٹھا ہے اس کا بیگ چھوٹ گیا ہے۔ گھر پہنچا، گاڑی روکی، اس نے پارک کی،
دیکھنے لگا کوئی چیز ہے تو دیکھا تو بیگ پڑا ہوا تھا، کھولا تو اندر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ غریب ڈرائیور، مہینے کا 20-25 ہزار کمانے والا، جب دیکھتا ہے کہ لاکھوں روپے اس کے اندر ہیں تو دل چاہتا ہے کہ میں اس پیسے کو رکھ لوں، خیال آتا ہے کہ نہیں۔ اب اس ڈرائیور کو کوئی جاننے والا بھی نہیں، کوئی پہچاننے والا بھی نہیں، محلے کا کوئی بندہ، اس کا نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا، نہیں یار یہ پیسے کب تک چلیں گے، مجھے دے دینا چاہیے۔ نکلا بیگ لے کر، پولیس چوکی میں جا کر کے جمع کرا دیا۔ اندر سے آئی کارڈ وغیرہ نکلا، پولیس والوں نے فون کیا، جس کا بیگ تھا وہ آیا اور آ کر کے بیگ لے کر کے گیا۔ دوسرے دن اخبار کے اندر، ٹی وی پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ایک ایماندار آدمی آج بھی ہے جو بیگ لا کر کے دے دیا۔ پتہ چلا پوری دنیا بددیانتی کی جو ہے نا بھرمار لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے کوئی سچا انسان آج کے دور میں ملتا ہے۔ اب کمنٹ لوگ پاس کر رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے، یعنی پتہ چلا جھوٹے دور کے اندر، جھوٹے ماحول کے اندر بھی آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے ایسا ماحول بن چکا ہے، لیکن مسلمان، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کریں، لیکن اس کتاب کی پیروی کرو۔ نماز کے بارے میں بہت سنتے ہو اور سننا بھی چاہیے، قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز ہی کا ہوگا، اور ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کا حکم ایک بار ملے تو مان لینا چاہیے، ایک بار۔ اقیم الصلاۃ اس نے فرما دیا، اب نماز قائم کرو، لیکن اس نے 300 مرتبہ کم و بیش قرآن میں فرمایا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن یہ بندہ ہے کہ نماز سے غفلت برتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جس قوم کا مزاج ہی یہ بن جائے کہ اللہ کو تو ماننا ہے، اللہ کی نہیں ماننا، تو اس پر رحمت نازل کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے نازل ہوگی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، پیروی کرو اس کتاب کی۔ اب تھوڑا سا یہ دو باتیں عرض کرنے کے بعد اب آئیے ایسی بات کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں جہاں نفس ہمیشہ جنگ کرتا ہے، ورگلاتا ہے، اور وہاں آدمی آ کر کے شکست کھا جاتا ہے کہ میں من کی مانوں یا رب کی مانوں، وہاں شکست کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے گالی بکی، شیطان نے کہا چھوڑنا نہیں، اور قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے غصہ پی لیا تو بزدل سمجھے جائیں گے، جیسے کہ آج کل کے بہت سارے مرد ہیں جو بیوی کو غصے میں طلاق دے کر خود کو بہادر سمجھتے ہیں، اور پھر کفِ افسوس ملتے ہوئے مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب بتائیے میں نے غصے میں طلاق دی، ہو گئی کہ نہیں؟ جب غصہ آیا تھا اس وقت شریعت کیوں یاد نہیں آئی؟ طلاق دینے کے بعد کیوں یاد آ رہی ہے؟ اس وقت تمہیں یاد کر لینا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، وہ طاقتور ہے۔ تب تو آپ کو یاد نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے سستے میں ہم نے سمجھ لیا کہ جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، اور ہم جسے چاہیں گے ڈھکیل دیں گے جنت میں، اور جنت کے دروازے پر ہم ہی کھڑے رہیں گے۔
آئیے ہم قرآن سے پوچھتے جنت ہے کس کے لیے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یہ ہیں در حقیقت متقین، اور ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو خط لکھا گیا، اور اس خط میں ہوتا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلفاء شاگرد ہوتے تھے، خطوط بہت آتے تھے، وہ پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر اس کے جوابات قلم بند کیے جاتے۔ ایک خط کے اندر بہت بکواس لکھی ہوئی تھی، پڑھنے والے چپ رہے، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں عرض کیا، کسی کم بخت نے بہت ناشائستہ الفاظ حضرت کی شان میں لکھے ہیں، بہت ہی ناشائستہ الفاظ۔ حضرت اس کا جواب ہم دیں گے۔ قربان جائیے میرے اعلیٰ حضرت کی ارشاد پر، فرماتے ایک کام کرو، وہ جو تھیلا پڑا ہے نا دوسرے خطوط کا، ذرا وہ لے کر کے آؤ۔ لایا گیا، کہا کھولو اس کو پڑھو۔ جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں بہت تعریف، بڑے القاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ کہا حضور کو بہت القاب سے بہت تعریف، یہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک کام کرو، جتنوں نے تعریف کی ہے پہلے ان کو انعام دو، پھر میری برائی کرنے والے کو سزا دینا، پھر برائی کرنے والے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر قرآن پر تھی، اور وہ جانتے تھے والعافین عن الناس کو، والکاظمین الغیظ کو جانتے تھے کہ قرآن کا نزول صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ایک صدی گزر گئی، امام کی محبت کا چراغ آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ وہ عامل قرآن تھے، وہ عامل قرآن تھے۔ آج سر میں درد ہو تو روزہ چھٹی، لیکن اعلیٰ حضرت کا معاملہ کیا ہوا؟ مرض لاحق تھا، گرمی شدید تھی، بریلی کی سرزمین پر طبیب نے کہا کہ ماہ رمضان کے روزے آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ قربان اس امام کی عظمت پر چلے گئے نینی تال، جہاں ٹھنڈا علاقہ تھا، کہا یہ رمضان کے روزے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ امام کا عمل تھا۔ تو اللہ کی کتاب عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کی کتاب صرف رسمی طور پر بڑے جزدان کے اندر بڑی پیٹی میں 5,000 5,000 کا قرآن لے کر طاق کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے۔ اسے پڑھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو۔ تو قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس پر عمل کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ ہے ڈر اللہ کا؟ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج ڈرگز کا معاملہ ہو، شراب کا معاملہ ہو، سگریٹ کا معاملہ ہو، اور گوا کا معاملہ کیسینو کا کہہ دیجئے، عیاشی کا کہہ دیجئے، جوے شراب کا کہہ دیجئے، یہاں پر بہت زیادہ لوگ اسی کام کے سلسلے میں آتے ہیں دوسرے ممالک کے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کے دلدل کے اندر آدمی ڈوبتا چلا جاتا ہے، چھپ کر کے مسلمان گناہ کرتا ہے، کسی کو خبر نہیں، کوئی دیکھے نہیں، یہ ساری چیزیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن نے کیا کہا، ذرا سنو۔ الم یعلم بان اللہ یرا،
کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اور اس کے دیکھنے کی شان کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، جیسے گھات لگا کر دیکھنے کی پوزیشن ہوتی ہے نا، ایسے بالکل وہ تاک لگا کر دیکھ رہا ہے۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ کیوں بے خوف ہو گئے اللہ سے؟ کیوں اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا؟ کیا اس کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا؟ میرا بہت مشہور ہوا ایک جملہ جو میں نے اجتماع سے پہلے ایک جگہ پر تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ ہم ہر سال اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، آنا یاد ہے، ذرا جانے کے بارے میں بھی سوچو کہ ایک دن جانا ہے اور جائیں گے تو سارا پول کھل جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں تمہیں دکھائی جائیں گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی بھلائی ہوگی تو وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی، اور برائی ہوگی تو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ کیا جواب دو گے اس وقت؟ وہاں کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، وہاں تو منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، مولا یہ وجہ تھی، مولا یہ وجہ تھی، وہاں بول ہی نہیں سکتے، منہ پہ مہر لگ گئی۔ وہاں تو ہاتھ بولے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کتاب کو پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا، جتنا قرآن سنتے تھے جب تک پہلے اس پر عمل نہ کر لیتے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں 7 قرآن ختم کیے، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، اور عمل کا حال اللہ ہی خیر فرمائے۔ تو یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ مولا اگر اس کتاب پر عمل کیے اور تجھ سے ڈرے تو ہوگا کیا؟ بندے تو جو چاہتا ہے نا وہی تیرے ساتھ ہوگا، لعلکم ترحمون، تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ تو چاہتا ہے میں تجھ پر رحم کروں، بندہ بس اتنا سا کام تو کر لے، پھر تو دیکھ جہاں ہوگا میری رحمت تیرے اوپر نچھاور ہوتی چلی جائے۔ یہ ہے اللہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رسم سے نکلو، اصل کی طرف آؤ۔ اب تو اسلام بھی صرف زبان پر رہ گیا۔ میں نے ابھی کہیں کہا تھا، مجھے یاد نہیں امریکہ میں یا انگلینڈ کے اندر، میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہم نے اسلام پایا ہے، پیا نہیں ہے۔ ماں باپ اسلام مسلمان تھے تو ہم مسلمان، تو پایا ہم نے ماں باپ سے، لیکن کتنا پیا ہم نے اسلام؟ نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے ہم نے۔ جے پور میں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک جملے میں جواب دیجئے گا، ہمارے دوستوں میں سے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، ایک جملے میں جواب دیجئے۔ میں نے کہا نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانے تشریف لائے، نام کے انسانوں کو کام کا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے۔ آج کوئی کام نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے بچوں کو پڑھنا ہو تو غیروں کے اسکول میں جائیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے بہت بڑا احسان اس امت پر کیا ہے کہ اسکول یہاں پر قائم کیا، ادارہ قائم کیا، اور ایسا نہیں کہ رسمی معاملہ ہو،
بلکہ تعلیم کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے بہت بہترین ہے الحمدللہ۔ کام تو ہمارا کچھ ہے نہیں، کام کرو۔ اور میرے امام نے کبھی بات نہیں کی کہ بات کرو، نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے صرف بات نہیں کی۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، میرے محبوب فرما دیجئے کام کرو، عمل کرو، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے کام کو دیکھیں گے، کام کو دیکھیں گے۔ تو میرے امام پکار اٹھے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا میرا ذات تم پہ کروڑوں، تو کام کرو۔ آج ہماری قوم اسلام کی بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے، کب پھسل کر کہاں چلی جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ انہیں دین پلاؤ، انہیں قرآن پلاؤ، انہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاؤ، انہیں اللہ کی الفت پلاؤ، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرو۔ اگر یہ نہیں کیے تو اللہ خیر فرمائے، آنے والی نسلوں کا اسلام پر ثابت قدم رہنا ممکن بھی ہوگا یا ناممکن ہم کہہ نہیں سکتے۔ بہت سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں 10 آدمی کو کھڑا کر کے اگر پوچھ لوں کہ قرآن صحیح طور پر پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، نہیں بتا سکیں گے۔ وہ سیکھو، دین سیکھو، قرآن سیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ حاصل کرو، ضرور کرو، لیکن دین کو پہلے۔ قبر کے اندر تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر ہو یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا دین تمہارا کیا ہے۔ دین سیکھو، اس کو پرائیورٹی دو، اس کو فوقیت دو، اور بچوں کے معاملے میں اس چیز کی فکر کرو کہ بچے کا دین پر قدم ثابت رہے، اور یہ ہر ماں باپ میرے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت اچھی سوچ کیجئے۔ اور پھر بیمار ہوتے تو کہتے بیٹے بڑی محنت سے یہ دکان بنائی تھی، بیٹا ذرا فالتو خرچہ مت کرنا، ذرا 2-3 بنا ڈالنا دکان، لیکن یہ دکان بیچنا مت۔ یہ وصیت ہوتی ہے۔ لیکن آؤ قرآن دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو بیٹے پوتے سب کو جمع کیا، اور فکر کس بات کی ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بس بچوں نے فوراً جواب دیا قالوا نعبد الہک، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ پتا چلا ایک باپ کو یہ